अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। जी हाँ, कुछ एज यूजुअल कुछ न्यूज़ है हमारे पास, वो लेके हम हाजिर हुए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी OIC की जो मीटिंग चल रही है, यानी कि चलेगी, अभी चल नहीं रही है। 22 से 24 तक OIC की जितनी मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं उनके हेड्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस्लामाबाद में OIC की मीटिंग होगी। 22 से लेके 24 तक इस्लामाबाद में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे कर दी गई है। वो क्यों? वो इसलिए कि जी रोड्स बंद होंगी, सिक्योरिटी का इशू है और कई इस तरह की बातें बताकर स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज जो हैं वो 22 से लेकर और 24 मार्च तक बंद रहेंगे। ये बात की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ साथ शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि जी 20 मार्च से लेकर और 2 अप्रैल तक इस्लामाबाद जो है वो रेंजर्स के हवाले किया जा रहा है, यानी कि फौज के हवाले किया जा रहा है। और 20 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक जो है सारा निज़ाम जो है या सारी सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स या फौज के हवाले कर दी जाएगी। अब इसमें किस लिए किया जा रहा है? हो सकता है इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, इन सब ने जो है ये फैसला किया है और ये बताया है कि जी वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और इस्लामाबाद में वो आके जी अपनी रैलीज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और गवर्नमेंट को घर भेज कर ही जाएंगे, ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टीज का। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये भी कहना है कि जी 27 मार्च को खान साहब एक बहुत बड़ी रैली बकौल उनके इस्लामाबाद में वो करेंगे, यानी वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उनका कहना है कि उसमें 10 लाख लोग आएंगे। अब देखते हैं कि उसमें 10 लाख लोग आते हैं या कितने लोग आते हैं। इसलिए 10 लाख लोग तो बड़ा मुश्किल काम है खान साहब। अब आजकल जो आपकी परफॉर्मेंस है, बल्कि आज क्या जब से गवर्नमेंट में आप आए हैं, जिस तरह के फैसले आपने किए हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है, उसके बाद इस तरह से सर पकड़ के बैठना ही बनता है। लेकिन 10 लाख लोग आप जमा कर पाएंगे या नहीं, ये देखना है। वैसे ज्यादा चांसेस यही है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। खैर, हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम दूसरी न्यूज की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बढ़ते हैं आगे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ऑलरेडी पेपर्स जमा करा दिए गए हैं। सिर्फ वोटिंग होनी रह गई है जिसमें 172 मेंबर्स चाहिए अपोजिशन को। अगर वो 172 मेंबर्स अपने साथ जोड़ पाए और उन्होंने जो है वोट दे दिया खान साहब के खिलाफ, तो खान साहब की हो जाएगी जी छुट्टी और वो जाएंगे घर। लेकिन उनके जो सेनेटर सेनेटर भी नहीं कहना चाहिए, उनके जो पहले किसी जमाने में सेनेटर हुआ करते थे और खुद पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फैसल वावडा। बिल्कुल जी, फैसल वावडा, ये जो आपको फौजी बूट लेके नजर आ रहे हैं, टॉक शो में पहुंच गए थे फौजी बूट लेकर, बहुत जूते साफ किए इन्होंने, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। और फैसल वावडा साहब जो है वो तमाम उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ना वो सेनेटर बन सकते हैं, ना ही वो कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बिल्कुल फैसल वावडा साहब का कहना है कि अपोजिशन 172 क्या, अगर 182 वोट्स भी कर ले तब भी वो प्राइम मिनिस्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये सारे आपको साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं देसी ठर्रा के। और ये देसी ठर्रा नहीं पीना चाहिए। कहना चाहिए कि आपको फैसल वावडा साहब थोड़ा सा ख्याल कीजिए, देसी ठर्रा मत पीजिए इसी तरह के, वरना आप स्टेटमेंट देते रहेंगे जैसे आप अभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो कि PMLN के मेंबर हैं और नवाज शरीफ साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके भाई हैं, उनका कहना है कि हमें 5 साल के लिए कौमी गवर्नमेंट बनानी है जिसमें PTI को शामिल ना किया जाए। क्या बात कर रहे हैं सर? PTI को शामिल नहीं करेंगे तो फिर हमें इतने मजे मजे के लतीफे और जोक्स कहाँ से मिलेंगे जो खान साहब कहते हैं या खान साहब की पार्टी के लोग कहते हैं? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए और लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आप बनाएंगे उसमें भी आप आने दीजिए PTI को। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट भी बने उसमें PTI ना हो,
تو یہ تھوڑا سا مشکل کام نظر آتا ہے، اس لیے کہ خان صاحب کو ابھی بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال خان صاحب کو ابھی بھی تھوڑا بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جن کے ساتھ خان صاحب نے بڑی جو ہے وہ پیار سے ان سے پیسے بھی منگواتے ہیں، اور ان کے پیسوں کو ہاسپٹل میں لگانے کی وجہ ان فنڈز کو اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں خرچ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فورن فنڈنگ کیس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، بلکہ ان کی پارٹی کے سارے ممبر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور سب کے سب گھر جائیں گے، اور پھر کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کب آتا ہے، آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یا خان صاحب رکوا دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ اگر کپڑے اتاریں، یعنی کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پہن نہیں سکتی، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ یہ کیسی بات کی ہے خان صاحب، یہ کیا بات ہوئی کہ عورتیں کپڑے اتار سکتی ہوں لیکن پہن نہ سکتی ہوں، تو اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں؟ یہ کم از کم میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ اگر جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کسی کی سمجھ میں آیا ہو کہ خان صاحب نے یہ کیا بات کی ہے تو ہمیں بھی بتا دیے گا، اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لیے گا، زکام ہو رہا ہے نا مجھے، میں یہ نہیں بتا رہی کہ کچھ سمجھ رہے نا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی جو بلوچستان کی ہے، انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اناؤنسمنٹ بھی کر دیا ہے، یعنی کہ کے پی کے میں بھی جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی ہے، اس سے جو ہے یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں، عوامی پارٹی جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے پی کے سے انہوں نے الگ ہو گئے ہیں، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ جی پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیا ہے کہ 27 مارچ کو وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں، جہاں پہ انہوں نے 126 ڈیز کا دھرنا دیا تھا اور پروٹیسٹ کیا تھا، اور وہاں پہ بڑے ناچ گانے بھی ہوئے تھے، وہاں پہ وہ دوبارہ جائیں گے، اور 27 مارچ کو وہاں پہ وہ ایک بہت بڑی ریلی کریں گے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی میں 10 لاکھ لوگ جمع کر کے دکھاؤں گا۔ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہے اپوزیشن میں ہوں یا چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں، ان کی پارٹی کے جو یوتھی ہیں ان کے نصیب میں ڈی چوک پہ ناچنا ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کسی نے اور نے کہا تھا، جی میں تو ویسے ہی بتا رہی ہوں۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو، اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں، ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا، اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی، اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے، عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے۔ جی یہ تھے فواد چودھری صاحب، اور یہ دھمکیاں لگا رہے تھے یقیناً اپوزیشن کو کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائیں اور جا کے ووٹ ڈالیں، کیونکہ 27 کو ووٹنگ ہوگی، اور 28 کو کہا جا رہا ہے کہ 27 یا 28 کو جو ہے رزلٹ آؤٹ ہوگا، اور پتہ لگے گا کہ خان صاحب نے رہنا ہے یا بنی گالا چلے جانا ہے۔ لیکن پھر بھی 10 لاکھ لوگ جمع کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، وہ بھی اسلام آباد جیسے سٹی میں، اور وہ بھی عمران خان کی پارٹی کے لیے۔ یہ بات ذرا سی سوچ لینی چاہیے تھی فواد چودھری صاحب کو، لیکن وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس نظر آ رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ حالانکہ خان صاحب تو جسے کہنا چاہیے جو لوگ انہیں لے کر آئے، فوج انہیں لے کر آئی، اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی، ان کو بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات جن کو کہا جا رہا ہے، اگر یہ سن کر ابھی بھی ان کو غصہ نہیں آیا، ابھی بھی ان کی غیرت نہیں جاگی، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی پھر کہتے رہیے جو کہنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خان صاحب اس وقت کافی گھبرائے سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی میرے سوائے کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن یہ بات پرویز الہی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، سن لیجئے۔ اور نہ تجربہ کری وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا۔ ان کے کام ان کے بہاف پہ جو ہوتے رہے ہیں نا، وہ نقصان ہوا، سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا ہی نہیں۔ کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا۔
کہ ناپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی. تو ناپیاں بدلی گئی ہیں 3.5 سال, تو اور کیا, اب کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ ہاں اب کیوں نہیں پھر ناپی بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. جی یہ تھے پرویز الہی صاحب, اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی تو جی نیپیاں ہی بدلتے رہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ والے. اب انہوں نے کہا اب نیپیاں بھی مہنگی ہو گئی نا, نیپیز بھی مہنگی ہو گئی. اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے دوست ایک انڈین, انہوں نے ایک دفعہ ایک بار میرے ہی شو میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ میں پیمپر بھجوا رہا ہوں, تو ایک ہنگامہ ہو گیا تھا اور سب میرے پیچھے پڑ گئے تھے سارے اٹھیے کہ یہ آپ کس قسم کا شو کر رہی ہیں جی, وہ بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں. لیکن اب جب اپنے ہی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پرویز الہی صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, سب چپ ہے. تو ان کو بھی بتا دیجئے کہ جی ایسے نہیں کہتے, ورنہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہمارے وہ دوست جو ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اور کتنے دن پہلے انہوں نے بات کی تھی, آپ کو تو یاد ہی ہوگا, آپ لوگوں کو نہیں یاد تو واپس جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کی جو لسٹ ہے اس میں جا کے ان کا شو دیکھیے اور پھر دوبارہ جانیے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کہا تھا. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں شلوار قمیض پہن کر یورپ, امریکہ اور ساری دنیا میں گھوما اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بچت ہوئی. تو خان صاحب شلوار قمیض کے بجائے آپ درخت سے پتے توڑ کے بھی پہن کے جا سکتے تھے, پھر تو اور بھی زیادہ بچت ہو جاتی اور لوگ اور بھی امپریس ہو جاتے آپ سے کہ واہ جی واہ کیا بچت کی ہے. لیکن خیر ان طرح کی باتوں پہ زیادہ ہم لوگ کان نہیں دھرتے خان صاحب کے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ گھبرائے رہتے ہیں, لیکن خان صاحب بالکل کانفیڈنٹ ہو کے رہتے ہیں اور انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے, عمران خان صاحب نے کہا مجھے کوئی کہے آرمی چیف برا اور آپ اچھے ہیں تو میں اس کو اپنی توہین محسوس کروں گا. واقعی میں اب سے آپ سے یہ کون کہتا ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ کون اتنا بہادر ہے جو آ کے آپ سے یہ کہہ دے کہ آرمی چیف بہت برے ہیں اور آپ بہت اچھے ہیں. پرفارمنس تو آپ کی بھی بہت خراب ہے, لیکن آپ کی تعریف کون رہا ہے؟ آخر کون اتنا جگر والا ہے جو آج بھی عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. خیر اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کے چمچے اور کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ خان صاحب جو ہے کوئی خاص اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو, وہ کافی گھبرائے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ انڈیا نے جو ایک میزائل یہاں پہ بھیج دیا تھا, بھٹکتا ہوا آ گیا تھا, تو اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انویسٹیگیشن کی جائے. پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی انویسٹیگیشن کیجیے. ایسے کیسے بھائی, دیکھیں میزائل آپ لوگ کسی اور سائٹ پہ بھی تو جا سکتا تھا نا, صرف پاکستان میں ہی کیوں آیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے سب لوگ یہاں پہ پریشان ہیں کہ جی ادھر ادھر کہیں نکل جاتا, چائنا کی طرف نکل جاتا. چائنا سے بھی تو آپ لوگوں کا 36 کا آنکڑا ہے نا, لیکن ہماری طرف ہی کیوں آ گیا؟ یہ بات سن کر ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب بہت پریشان ہو گئے, اور پہلے تو وہ تھوڑی چھلیاں ولیاں کھاتے رہے, بھٹے کھائے انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے 2-3 سگریٹ پھونکے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا ان لوگوں کو بھی. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے, اور ہم آپ کو بلکہ تصویر دکھائیں کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر ہے, اور وہ انگلینڈ گئی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زرداری صاحب کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو, اور انہوں نے بھی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ اور دوسری جگہوں پہ صرف عمران خان صاحب نے ہی دعوے دار کیے ہوئے کہ جی میں جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کے گیا تھا. خیر ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ان بدعنوان افیسروں کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی رہتی ہے, کیونکہ پوری قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جی یہ صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ جی جب سے پاکستان بنا ہے جو یہ بے ایمان اور کرپٹ قسم کے آفیسرز ہیں ان سے ہم بڑے تنگ ہیں کہ پوری قوم کو انہوں نے قومی ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود یہ قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خیر اس طرح کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں اور بہت حد تک یہ سچی باتیں ہیں, لیکن لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. حالانکہ برا لگنے کی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو سچائی سننے کی عادت ہونی چاہیے جو کہ ہے نہیں اصل میں. خیر ہم دیکھتے ہیں ایک اور ویڈیو. خدا کا واسطہ ہے, یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. اچھا ہم نے بھی اسلام اور روحانیت تھک
थाई लूसी भेड़ा खातून नबीउलीन खातून नबीउलीन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली, डीजी खान और चौंसा जो इलाके हैं, उधर जो डीआई खान, बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। क्या बोला तूने? हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। चल उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फौज उन्होंने कश्मीर में रखी हुई है। काठमांडू के नेपाल में, क्या बोला तूने? काठमांडू के नेपाल में 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। तो वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो अरे कहना क्या चाहते हो? मुल्क को इमरान खान से बचाना है। म्यूजिक जी, ये थे इमरान खान, और आपने देखा कि कहाँ पे क्या क्या बातें किया करते हैं। लेकिन मेरा तो ख्याल है खान साहब को रहना चाहिए, ताकि इस तरह की इंटरटेनमेंट हमें मिलती रहे, वरना खान साहब चले गए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी वीडियो कैसे बनेगी। लेकिन खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। न्यूज आती रहेंगी, हम आपको न्यूज बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।